بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ تو دوستو؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت توڑے تھے یا نہیں۔ تو حدیث سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ جس بھائی نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب بھی کریں۔ دوسری حدیث سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، جن کو صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر التابعین من التابعین، تابعین میں سے سب سے بہترین شخص اویس نام کا ایک بندہ ہے، اگر تم اسے ملو تو اس سے دعا کروانا اپنے حق میں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اویس کرنی تابعی تھے، اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، اس وقت حالانکہ زندہ تھے لیکن آ نہیں سکے، اس لیے تابعی ہیں، صحابی نہیں۔ تو اویس کرنی کے بارے میں یہ بڑا مشہور کیا انہوں نے کہ جی جب ان کو خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے ایک ایک کر کے دانت توڑ دیے، کہ پتہ نہیں اے نکلے ایسی کہ پتہ نہیں اے، تو کر کے پوری بتیسی انہوں نے پیر نکال دی۔ یہ بھائیو، یہ واقعہ کسی بھی اہل سنت یا اہل تشیع کے ہاں کتاب میں سند کے ساتھ تو پہلے دکھائیں۔ یہ بے سند چند صوفیوں نے یہ واقعہ لکھا، اور صوفیوں میں جو اہل علم ہے جیسے علی بن عثمان حجویری ہیں، عالم تھے، کشف المجروح میں ویسے کرنے پہ باب بند ہے، سب سے پہلے یہ واقعہ لانا چاہیے تھا، انہوں نے ذکر تک نہیں کیا اس واقعے کا۔ وہ پتہ ان کو بھی یہ سن سنا کے سننے والی بات ہے، نہیں کیا انہوں نے ذکر اب ایسے کرنے میں یہ والا واقعہ۔ یہ بالکل بے سند سن سنا کے سننے والا واقعہ ہے، پڑھ پڑھا کے نہیں، یہ سب جھوٹا واقعہ ہے۔ سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ہم مانتے ہیں، اور یہ وہی تابعی ہیں جو جنگ صفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت علی کے پکے حامی تھے، حضرت علی کے ماننے والے تھے، جنگ صفین میں ان کی شہادت ہوئی۔ ہم مانتے ہیں ویسے کرنی کو، بولنے کے آدمی تھے، لیکن یہ واقعہ ان سے ثابت نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کی تسلی نہ ہو تو آخری تسلی کس سے ہوتی ہے؟ حقی سے، منطق والا جواب، علم الکلام کا، اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی۔ اور وہ پھکی یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سہل بن سعد کہتے ہیں، اور سہل بن سعد جو ہے وہ مولا علی کے بڑے ماننے والے تھے، یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم کی میں نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ ان کو ممبر پہ بلا کے کہا گیا کہ علی پر لعنت کرو، مروان کی اولاد نے، بنو امیہ نے۔ بخاری مسلم فضائل علی کا چیپٹر کھول دیں تو انہوں نے کیا مارا، انہوں نے کہا کہ آپ کیا تو ابو تراب پہ لعنت، انہوں نے کہا ابو تراب نام پتہ ہی نہیں تمہیں کس نے رکھا ہوا ہے، یہ مولا علی تو بڑا خوش ہوتے تھے اس نام سے۔ پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا، ابو تراب یہ وہ ہیں بڑا مہم، اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، بدری سے آبی ہیں، اس سے پہلے کے یعنی کہ شروع کے جو مسلمان ہیں مکی دور میں، ان میں سے سہل بن سعد، اور یہ الحمدللہ یہ وہی صحابی ہیں جن سے بخاری میں حدیث ہے کہ حضور میں حکم دیتے تھے ہم نماز میں دائیں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھیں ایسے۔ یہ سہل بن سعد وہ صحابی ہیں پکے محب اہل بیت۔ تو بنو امیہ کے دور میں انہوں نے حدیث بیان کی، وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ 7 قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں، تو بعد میں پتا چلا نا کہ علی کے فضائل بیان کرنا جو جرم سمجھا جاتا تھا۔ سہل بن سعد بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، غزوہ احد کا چیپٹر نکالیں۔ سہل بن سعد کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ کو جب زخم لگا اور آپ کے دانت شہید ہوئے تو کون تھا جو رسول اللہ کے زخم پر پانی ڈال رہا تھا، اور کون تھا جو حضور کا زخم دھو رہا تھا؟ اللہ کی قسم علی مولا علی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم مبارک دھو رہے تھے، اور حضرت فاطمہ اس کو صاف کر رہی تھی اور خون رکتا نہیں تھا، تو حضرت فاطمہ نے ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ اس میں رکھی تو خون رک گیا۔ مولا علی اور سیدہ فاطمہ، کیونکہ کئی صحابہ اس جنگ میں بھاگ گئے تھے، وہ تو بالکل واضح ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، 12 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے، حضرت ابوبکر عمر ساتھ ہی تھے۔ یہ بھی جھوٹ شیعہ بولتے ہیں کہ وہ بھاگے تھے، نہیں، حضرت عثمان بھاگے تھے، وہ بخاری میں موجود ہے، وہ قرآن پاک میں آ گیا ہم نے ان کو معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تمہیں بے شک معاف کر چکا، سورہ ال عمران۔ اب یہ 14 سال بعد کسی کو حضرت عثمان غنی پر لعن طعن کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے، اولادی ایسے بن گئے تھے اس وقت۔ مولا علی نبی وسلم کے ساتھ زخم دھو رہے، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں جس نے وہ دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں، اور سیدہ فاطمہ جو مان لگا رہی ہیں، انہوں نے اپنے دانت کیوں نہیں توڑے؟ یہ ہے فقیر۔ کیا مولا علی سے بڑھ کر ویسے کرنی کو رسول اللہ سے محبت تھی؟ مولا علی کے غلاموں کے غلام ہیں حضرت ویسے کرنی، اور مرتبہ میں تو آپ بات ہی نہ کریں، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ تو سیدنا علی جنہوں نے لائیو منظر دیکھا تھا حضور کے دانت ٹوٹنے کا، ان کو تو اسی ٹائم ایک پتھر لے کے اپنے دانت توڑ دے، تو کسی ضعیف سند سے بھی دکھا دیں، چلیں اس میں تو ہم صحیح سند مانتے نہیں، ضعیف سند کیا کو واقعی جھوٹا ہی واقعہ دکھا دیں کسی کتاب میں کہ سیدنا علی نے یا سیدہ فاطمہ نے اپنے دانت توڑے ہوں گے، حضور کے دانت ٹوٹے تھے تو ہم بھی اپنے دانت توڑ دیں، نکالیں، یہ ہے علمی جواب۔ تو ہم مولا علی کے ماننے والے حضرت ویسے کرنی سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں، اور بالفرض اگر ثابت بھی ہوتی مان لی کو حجت نہیں ہے، ویسے تو ہے ہی جھوٹ ہے، کیونکہ سیدنا علی جنہوں نے وہ لائیو منظر دیکھا معاذ اللہ، ان سے بڑھ کر محبت تھی کسی کو؟ جہاں اتنے بڑے بڑے صحابہ بھی جو ہے غزوہ احد میں دہشت کی وجہ سے بھاگے اور سیدنا علی حضور کے ساتھ رہے، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور حضور کے زخموں میں اور اس میں ایک طرف جملہ بولوں گا، بھائیو اولاد اولاد ہی ہوتی ہے۔ حضرت علی کو حضور نے بچوں کی طرح بچپن سے پالا، جو حضرت علی کی ایفیلیشن تھی نا حضور کے ساتھ، وہ کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی تھی، یہ نیچرل بات ہے۔ مجھے اپنے باپ کا جتنا درد ہو سکتا ہے وہ خونی رشتے کے اعتبار سے بھی وہ ایک قریب، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ اوجڑی رکھ دی گئی ہے، ابن مسعود کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں جا کے اوجڑی ہوا اٹھائے، لوگوں نے جا کے حضرت فاطمہ کو بتایا، حضرت فاطمہ گھر سے آئی اور انہوں نے نبی وسلم کی گردن مبارک سے اوجڑی اتاری۔ اولاد اولاد ہی ہوتی ہے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ والا سٹیٹس کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، اسی لیے تو حضور کہتے تھے میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں،
सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक ईमान वाले चैप्टर में 240 नंबर हदीस है कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। मोहब्बत अली इज द लिटमस टेस्ट ऑफ ईमान। अली का नाम सुन के किसी का चेहरा बिगड़ दे पक्का मुनाफिक है, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी वाले हदीस हो। कर ले भाई दान जितने करने पकड़िए, जितनी लंबी मर्जी बांध ले, और अमीन जितनी ऊंची मर्जी कर ले, और नारे रबीउल अव्वल के मौके पर जितने मर्जी लगा ले, पक्का मुनाफिक है अगर अली का नाम सुन के उसके मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर जो है वो गुस्से के आसार आ जाते हैं। हम अमीर होना रो रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता गए हैं कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। सही मुस्लिम किताबुल ईमान 240 नंबर हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा वीडियो का। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं कल।